آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، آج ذوالحجہ کی 2 تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بہت ہی اہم عبادتیں ادا کی جاتی ہیں، اور ایک روایت میں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں اللہ کو اعمال صالحہ جتنے محبوب ہوتے ہیں دوسرے دنوں میں اتنے محبوب نہیں ہوتے ہیں، یعنی نیک اعمال ان دنوں میں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو 10 دن ذی الحجہ کے ہیں تو ان کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ ادا کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، کیونکہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے اور وہ عمل اللہ کو پسند ہو تو پھر عمل کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دنوں میں روزے بھی رکھیں۔ اسی طرح رات کو اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو لیلۃ القدر کے برابر عبادت کرنے کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے، لہٰذا رات کو بھی کچھ نوافل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں۔ تو اسی طرح دن میں بھی کوشش کریں روزہ رکھنے کی، روزہ نہیں رکھ سکے صدقہ خیرات کریں، نوافل وغیرہ کا اہتمام کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کی 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بھی معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ان دنوں کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو، یعنی جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہے، تو اسے چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنے جسم کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، اور جب حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو رحمتیں اور برکتیں اللہ حاجیوں کو عطا فرماتے ہیں، یہ جو حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ ان رحمتوں کا کچھ حصہ نصیب کرے گا۔ پھر جب قربانی کر لے اس کے بعد پھر وہ اپنے بال کاٹے، ناخن کاٹے۔ جس طریقے سے حاجی لوگ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد ان کے لیے پھر بال کاٹنا، ناخن کاٹنا منع ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں کے احکامات میں سے ایک حکم جو ہے وہ تکبیر تشریق، جو ہم 9 ذی الحجہ کی فجر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا پھر وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ تو گھر سے نکلتے اور بازار سے گزرتے تو زور زور سے تکبیر تشریق پڑھتے تھے تاکہ بازار والے بھی ان کو دیکھ کر تکبیر تشریق پڑھنا شروع کریں۔ اس عمل میں ہم لوگ پیچھے ہیں، یہ عمل ہمارا چھوٹا ہوا ہے، ہم صرف وہی 9 ذی الحجہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی صرف فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، جبکہ یہ سارے ایام جو ہیں یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ایام
ایام ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں گھر میں تکبیر تشریق کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہم پڑھتے رہیں۔ ان ایام میں ایک اہم عبادت جو ادا کی جاتی ہے حج کی ہے، اور یہ انہی ایام میں یعنی ذی الحجہ کے جو دن ہے 5 دن انہی میں یہ حج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال میں حج نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم عبادت قربانی کی ہے کہ قربانی وہ بھی 3 دن جو قربانی کے ہیں، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ، بس اسی میں قربانی ہو سکتی ہے۔ پورے سال میں باقی دنوں میں کوئی قربانی کرنا چاہے تو یہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو ایام اب چل رہے ہیں، ان ایام کو اللہ کے یہاں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اصل جو یہ قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، ان کی تاریخی قربانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، اللہ کے حکم پر۔ پھر یہ الگ بات ہے کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، اس کی جگہ اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا، اس دمبے کو ذبح کیا گیا، لیکن جو اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اس حکم کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جو موحد عازم ہیں، اور اسی طریقے سے مشہور بت شکن بتوں کو توڑنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کے لیے مختلف مراحل طے کیے، اور اللہ کی طرف سے ان کے امتحانات لیے گئے، آزمائش ان کی ہوئی، اور ہر امتحان میں وہ پورے طور پر کامیاب ہوتے ہیں، اور پھر جب امتحانات میں کامیاب ہو گئے اللہ نے پھر ان کو انعام بھی دیا، جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَإِذ، اور یاد کرو اس وقت کو، ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے، بکلمات، چند باتوں میں، فاتمہن، تو انہوں نے ان تمام باتوں کو مکمل کیا جو امتحان ان سے لیا گیا، سارے امتحان انہوں نے پاس کر لیے، پھر اللہ نے ان کو انعام دیا۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اب میں آپ کو امام بناتا ہوں لوگوں کے لیے، یعنی اب آپ کے بعد جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے آپ گویا امام ہوں گے۔ اب نبوت آپ کے خاندان میں رہے گی، آپ کی آل اولاد میں رہے گی، اب اور کسی انسان کی نسل سے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا، اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے آپ کو مقتدا بنا دیا، آپ کو پیشوا بنا دیا، آپ کو رہبر اور رہنما بنا دیا ہے۔ فوراً اپنی اولاد کو یاد کیا اور فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ امامت کا منصب ملے گا یا نہیں ملے گا، میری اولاد کو بھی امامت کا منصب دے دے، مقتدائی کا پیشوائی کا منصب ان کو بھی دے دے۔ اللہ نے جواب دیا قال لا ينال عهد الظالمین، کہا جو ظالم ہوگا آپ کی اولاد میں سے اس کو یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا، ہاں اس کے علاوہ جو انصاف پسند ہوگا، جو موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اس کو میں امامت کا منصب دے دوں گا، لیکن جو ظالم ہوگا، جو مشرک ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، اس کو کہا کہ یہ عہد نہیں ملے گا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں میں، یہ امتحانات کیا تھے؟ قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا ان کا امتحان گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے وہ گھر صرف بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز ہے، بت گر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو ہے وہ بت بناتا ہے اور پھر بتوں کو فروخت کرتا ہے، بتوں کو بیچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے، لیکن شروع ہی سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بچپن ہی سے ہم نے ان کو رشد و ہدایت دے دی تھی۔ جب آنکھ انہوں نے کھولی ہے اس کے بعد اپنے گھر میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ وہ بت پرستی کے اندر مبتلا
مبتلا ہے, اللہ کو چھوڑ کے اور پھر غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتا ہے اور پھر انہی کو معبود بنا کر انہی کی پوجا پاٹ کے اندر لگا ہوا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب بنایا. سورہ مریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس قرآن کے اندر کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے. انہو کان صدیقا نبیا, یقیناً وہ سچے پیغمبر تھے. اذ قال لابیہ, یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, اے میرے ابا جی, میرے پیارے ابا, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں اس چیز کی, یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, جو نہ تو سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے, ایسی چیز جو آپ کی آواز کو سن بھی نہیں سکتی ہے اور اسی طریقے سے آپ کی حالات اور احوال کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہے. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا, اور آپ کے کچھ کام بھی نہیں آتی ہے. یعنی یہ بت آپ خود بناتے اپنے ہاتھوں سے, پھر ان کو سامنے رکھ کر انہیں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کے کچھ کام ہی آ سکتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی احوال اور حالات کو جاننے والا نہیں ہے, وہی ہے, اسی کو پکارا جائے, اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر اس کو چھوڑ کے کوئی کسی اور کو پکارتا ہے, کسی اور کی عبادت کرتا ہے, کسی اور کے نام کے نذرانے چڑھاتا ہے, کسی اور کے نام کی دہائی دیتا ہے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. ان الذین تدعون من دون اللہ, یقیناً وہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, عباد امثالکم, وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. یعنی ایک تو یہ نہیں بتوں کی عبادت, ایک ہی ہے, کچھ لوگ بندوں کی عبادت بھی کرتے ہیں, کچھ اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں عباد امثالکم, کہا وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں, فدعوہم, ان کو پکارو, فلیستجیبوا لکم, پھر چاہیے کہ وہ تمہاری دعا اور پکار کو سن لے, لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. صرف اللہ ہی دعا اور پکار کو سننے والا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر اللہ کو پکارتا ہے, اللہ فرماتا ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفاه الى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. لہو دعوت الحق, کا حق کی پکار صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. بولے میرے ساتھ, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, اسی کو پکارو, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. والذین یدعون من دونه, جو اس کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں, لا یستجیبون لهم بشیء, کہا وہ ان کی دعا کو اتنا سا بھی قبول نہیں کرتے ہیں. ان کی مثال تو ایسے جیسے سامنے پانی ہو اور یہ ہاتھ پھیلا کر پانی سے کہ آ پانی میرے منہ میں, آئے گا پانی اس کے منہ میں؟ نہیں. وما ہوا ببالغی, کہا وہ پانی یہاں پہنچنے والا نہیں ہے. پھر کس کو پکارو؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, تم اپنے رب کو پکارو تضرعا, عاجزی کرتے ہوئے, گڑگڑاتے ہوئے اللہ کو پکارو. تمہارا رب کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وقال ربکم, تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی, مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعا اور پکار کو سنتا ہوں. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں, میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں, ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں, تو کہا کہ ان کو میں سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب یہ ذلیل و رسوا کیے ہوئے جہنم میں داخل. صرف کس کو پکارنا؟ صرف
अल्लाह को। यही बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को समझाते हैं, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया या अबती इन्नी कद जानी मिनल इल्म मा लम यातिका। ऐ मेरे अब्बा जी, मेरे पास अल्लाह की तरफ से एक इल्म आया है, एक तालीम मुझे दी गई है जो आपको नहीं दी गई है, इसलिए फत्तबिअनी, मेरे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो, अहदी का, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा सीधे रास्ते की तरफ। जी, फत्तबिअनी अहदी का सिरातन सविया या अबती ला ताबुद शैतान। ऐ मेरे अब्बा जी, आप शैतान की इबादत ना करो, जो अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह को पुकारता है, जो अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह की पूजा पाठ करता है, वो शैतान को, इब्लीस को पूज रहा है। वो ये समझ रहा है मैं फलाने नेक बंदे को पूज रहा हूं, नहीं, वो नेक बंदे को नहीं पूज रहा है, बल्कि किसकी इबादत करता है? शैतान की। क्यों? इसलिए कि इस काम में लगाने वाला कौन है? शैतान है। जी, सूरे सबा में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को जमा करेगा और फिर फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? तो फरिश्ते जवाब देंगे, सुबहानका बल कानू यअबुदूनल जिन्न। अल्लाह, आपकी जात पाक है, हम आपके साथ कैसे शरीक हो सकते थे? ये हमारी इबादत नहीं करते थे, बल कानू यअबुदूनल जिन्न, बल्कि ये तो जिन की, यानी शैतान की, इब्लीस की इबादत करते थे, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। वो इनकार कर देंगे। जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पूजते हैं, उनको पुकारते हैं और उनकी मूर्ति बनाते हैं और चर्चों में रखते हैं और फिर वहां जाकर जो है वो माथा टेकते हैं और क्या क्या करते हैं, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा, वइज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेगा, क्या आपने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी मां को अल्लाह का शरीक ठहरा कर पूजा करो? जी, आपने लोगों से कहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जवाब देंगे, नहीं है मेरे परवरदिगार, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। मैंने तो इनको वही कहा था जो आपने मुझे हुक्म दिया था, वो ये अन अब्दुल्लाह, कि लोगों अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहते हैं, मेरे अब्बा जी, आप समझ रहे हो मैं इस बुत की पूजा कर रहा हूं जो किसी नेक आदमी के नाम पर बनाया गया? नहीं, बल्कि आप तो शैतान की इबादत करते हैं। ला ताबुदिश शैतान इन्न शैतान कान लिर्रहमानि असिया। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया। है अब्बा जान, मुझे अंदेशा है अगर आप इस बुत परस्ती से बाज नहीं आए तो कहीं रहमान की तरफ से आपको आजाब ना पहुंच जाए, इसलिए मैं आपको पहले ही मुतनब्बे कर रहा हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को गुस्सा आ गया और कहने लगा, अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम तू मेरे माबूदों से एराज करता है, इनकी मुखालफत करता है। याद रख, बाज आजा इससे, ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। कहा कि अगर बाज नहीं आएगा तुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दूं, धमकी दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से कहा, सलामुन अलैक सअस्तगफिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। अब्बा जान, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो फिर अस्सलाम वालेकुम, अब मैं ज्यादा आपके साथ झगड़ा नहीं करूंगा। हाँ, सअस्तगफिरु लका रब्बी, अपने रब से आपके लिए माफी मांगता रहूंगा, मगफिरत और बख्शिश की दुआ करता रहूंगा। इन्नहु कान रब्बी हब्बी हफिया, मेरा रब मुझ पर बड़ा मेहरबान है। व अअतज़िलुकुम व मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, का मैं आपसे भी जुदा होता हूं और जिनकी आप पूजा करते हैं उनसे भी जुदा होता हूं। तो ये पहला इम्तिहान था बाप के साथ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस तरह प्यार से पेश आते हैं और बाप कितनी सख्ती करता है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में नहीं आते हैं, फिर प्यार से बात पहुंचाते हैं।
پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا، پوری قوم کے ساتھ پوری قوم کو سمجھایا اور ان سے کہا میں هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہا یہ جو تم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کو تم پوچھتے ہو ان کی حقیقت کیا ہے مجھے بتاؤ ذرا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہی میں مبتلا تھے یہ جو کر رہے تھے، ہاں نہیں مانتے ہو تاللہ لاکیدن صنامکم بعد ان تولوا مدبرین، پھر میں تمہارے ان خداؤں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ پھر چال کیا چلی؟ ایک دن وہ میلے میں گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر اور ان کے بتخانے میں چلے گئے اور پھر جتنے وہاں رکھے ہوئے تھے ان سب کو توڑ دیا، ایک بڑا جو بیچ میں تھا اس کو چھوڑ دیا۔ فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، ایک امتحان لینا چاہتے تھے ان کا۔ جب شام کو واپس آئے لوگ، آ کر دیکھا ہو یہ تو بتوں کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، تو فوراً جو ہے ان سے وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طریقے سے کس نے کیا ہے؟ تو کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جو ہمارے ان خداؤں کا تذکرہ کرتا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، ارے ان کو پکڑ کے لاؤ لوگوں کے سامنے ذرا دیکھیں اس نے کیوں ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور جب آگے تو کہنے لگے کیا ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بل فعلہ، یہ کیا جس نے کیا ہے کبیرہم ھذا، یہ بڑا تو موجود ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو اب اپنی گردنوں کو نیچے جھکا لیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگے یار تم بھی کن کو پوچھ رہے ہو جو آگے سے جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر گردن نیچے کر کے کہنے لگے کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ یہ اپنی زبان سے اقرار کرے، یہ نہ بول سکتے نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، تو تمہارے لیے بھی اور تمہارے ان معبودان باطلہ کے لیے بھی کچھ عقل نہیں رکھتے ہو، کچھ سمجھ نہیں رکھتے ہو۔ یہ کہا اب قوم کی سمجھ میں بات نہیں آئی، وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے، بس انہوں نے کہا بھائی انصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور کیا کرو حرقو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جاتی ہے، آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جاتے ہیں۔ بڑا سخت امتحان تھا لیکن اللہ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے ایک بال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہنے لگا نعم الرب رب ابراہیم، کا ابراہیم کا رب بڑا زبردست رب ہے، یہ تو مانا لیکن رب کو مانا نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ وقت نمرود، اس کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو بھی سمجھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ ایک آدمی راستے میں گزر رہا تھا، اس کو پکڑ کے لایا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا، کہا دیکھو مار دیا۔ ایک جیل کے اندر بند تھا جس کے لیے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹے دماغ کا آدمی ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے موت اور زندگی کا مالک ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس نے کہا انا احیی و امیت، قال ابراہیم ربی الذی، کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور فأتی بہا من المغرب، تو اس کو لیا کہاں سے؟ مغرب کی جانب سے۔ کہا اگر تو کچھ طاقت رکھتا ہے، میرا رب مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، اب لا جواب ہو گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، صرف ان کی بیوی حضرت سارہ نے ایمان قبول کیا اور اسی طرح ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے ایمان قبول کیا اور کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ان دونوں کو لے کر ہجرت کی اور آ کر جو ہے وہ شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دے دیا۔ پھر اس بیٹے کے بارے میں حکم ہوا کہ ان کو آپ لے کر مکہ المکرمہ میں تقریباً 1500 کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ام اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے
جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا اب حکم آ گیا کہ بچے کی گردن پر چھری چلاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے اور اولاد کی محبت نہیں کم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ بیٹے سے بھی کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، اب بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جو تھا اس نے بھی خون ابراہیمی تھا، فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان بس آپ کو جو حکم ہے وہ کر گزریے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو سچا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور چھری چلا دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، نبوت کا زور لگا رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی ہے، کیونکہ چھری کس کے حکم سے کاٹتی ہے؟ اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان تھا۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین، کہا یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا اللہ کی طرف سے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کا سلسلہ چلا دیا، اس وقت سے قربانی چل رہی ہے اور آج ہمارے یہاں بھی یہ قربانی ہوتی ہے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کی حقیقت ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، قال یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی تمہیں ملے گی۔ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کر سکتا ہو، طاقت رکھتا ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے، اس کو عیدگاہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کی خاطر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام سے اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، آسان فرمائے اور ہمیں بھی اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو گئے ہوئے لوگ ہیں ان کی نیک دعاؤں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔